جی مفتی صاحب میرا سوال آزمائش کے متعلق ہے. اگر کسی انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، مالی نقصان ہوتا ہے یا کوئی اور پریشانی آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو آزمائش میں اور عذاب میں مطلب اللہ کا عذاب بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ اس کو ناپسند بھی تو کر سکتا ہے. دیکھو یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ صورت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. بعض دفعہ چڑیل اور بیگم کی استغفر اللہ، یہ تو میرا دماغ خراب ہو گیا یار، غلط باتیں یعنی تو غلطی سے نکلا ہے نا، غلطی سے تو زبان پھسل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو صورت دونوں کی آزمائش اور عذاب دونوں کی صورت کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ کا ری ایکشن کیا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اور صبر کی توفیق دیتے ہیں اس کو، تو جب صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ عذاب نہیں ہے، امپاسبل کہ یہ عذاب ہو. یہ وہ آزمائش ہے جو یعقوب علیہ السلام پہ آئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں 3 سال رہے، پھر ایک عام حزن تھا جس میں ایک ہی سال میں آپ کے کتنے شہیدوں کی موت واقع ہوئی، اور نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے وغیرہ وغیرہ. اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی ہے، شکایتیں ہو رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے کیا لگ رہے ہیں؟ چپیٹے لگ رہے ہیں ابھی دنیا میں، آخرت کا اس سے زیادہ ہے. اور علماء کہتے ہیں بعض دفعہ کوئی عذاب ہوتا ہے لیکن آپ توبہ کر لو، اگر توبہ طائب کر لو تو وہی عذاب کو اللہ رحمت بھی بنا دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ طاعون ایک بیماری ہے جو عذاب ہے، اللہ مسلط کرتا ہے لوگوں پہ. وبائیں آتی ہیں نا، جیسے کرونا آیا تھا، ایسے طاعون یہ عذاب ہے. یبعثہ اللہ علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے اللہ عذاب بھیج دیتا ہے. لیکن جو اس میں صبر کرتے ہیں اللہ یجعلہ رحمہ، اللہ اس کے لیے ان کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے. عذاب بن کے آیا لیکن کچھ لوگوں نے اس میں صبر کیا، علاقہ چھوڑ کے بھاگے نہیں اور تقدیر پہ راضی رہے، تو وہی ان کی شہادت کا ذریعہ ہے، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. تو یہ ایک ہی چیز ہے، آپ کے عمل سے پتہ چلے گا یہ رحمت ہے یا عذاب ہے آپ کے لیے. سمجھتے ہو؟ چلو بھئی اللہ عمل کی توفیق. اللہ صاحب ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، ہمیں